جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و حاضرات و سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم عرفان الفقہ کورس کے اس خوبصورت نشست میں ہم حاضر ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں طلباء کے، علماء کے استاذ ہیں، جن سے ہم نے اکتساب فیض کیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ تحریک منہاج القرآن کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور فقہ کی دنیا میں، حدیث پاک کی دنیا میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا سورج ہیں۔ ان کی شستہ مزاجی اور گفتگو کے اندر وہ تیقن اور وہ فیض جھلکتا ہے کہ جو اسلاف کی ایک یادگار تھے وہ لوگ۔ میری مراد مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم منہاج القرآن، شیخ الاساتذہ، استاذ الاساتذہ والعلماء، مفتی عبد القیوم خان ہزاروی صاحب مد ظلہ العالی، ہم سب کے استاذ، ہم سب کے شیخ، مربی، کہ جن کے قدموں کی خیرات ہم آپ کے سامنے تقسیم کرتے رہے 15 دن۔ حضور آپ نے وقت عنایت فرمایا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور یقیناً 2-3 دن سے بھی اعلان ہو رہا تھا، اور ہم مسلسل اپنی جو گفتگو ہے اور لیکچرز ہیں ان میں بھی آپ کا ذکر کرتے رہے، اور یقیناً ہمیں یہ ڈیمانڈ بھی آتی رہی کہ کب ہوگی، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ آج کے جو کچھ سوالات ہمارے جمع ہوئے ہیں اور مسلسل پہلی کلاس سے، ان میں سے چند سوالات میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میری کم نصیبی ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ جی یہ بھی کلاس کا طریقہ ہے، یہ آن لائن طریقہ ایسے ہی چل رہا ہے حضور، تو لیکن پھر بھی یہ دنیا آپ کی ایک مشتاق ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اعتکاف میں لوگ پورا سال آپ کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ ہماری واقعی خوش قسمتی ہے۔ حضور جو پہلا سوال آج میں آپ سے بھی عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ لوگ حضور آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو پردہ کی شرعی حیثیت، یعنی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آج کے دور میں کہ پردہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، مرد کا پردہ بھی ہے کیا، یا صرف عورت کا پردہ ہے، اور پھر انشاءاللہ مزید ہم اس میں آپ سے ریکویسٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ تو ہر انسان کا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کن حالات کے اندر کیسا پردہ، اور آج کل جو اس کی مختلف صورتیں ہیں ان کے اندر کیا تبدیلی لانی چاہیے، اور کیا اس میں وسعت ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں گے، یہ بھی ایک نئی سی بات آپ کے ذہن میں لوگوں کے آئیں گی کہ عورتوں کا پردہ تو ہوتا ہے، مردوں کا کیا ہوتا ہے؟ بھئی مردوں کا ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سمیت ناف، یہاں سے لے کر یہ پورا چاروں طرف سے یہ مرد کا پردہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حصہ رہ جاتا ہے اس کو ڈھانپنا ضروری ہے، اس سے نیچے، گھٹنے سے نیچے یا ناف سے اوپر اس کو ڈھانپنا ضروری نہیں۔ البتہ بہتر ہے، آداب میں سے ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم بہت بڑے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑا کوئی دربار نہیں، تو اس کی شایان شان آپ دیکھیں کہ آپ کسی مجسٹریٹ کے سامنے جانا ہو، بلکہ اس سے بھی تھانے میں آپ نے جانا ہو، یا کسی کونسلر کے پاس جانا ہو، یا کسی ویسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی کھانے پینے کی دعوت ہوتی ہے، فنکشن ہوتے ہیں، شادی بیاہ نکاح وغیرہ، تو اس کے اندر بھی آپ جاتے ہیں تو اتنا پردے پر اکتفا نہیں کرتے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اتنا بس کپڑا لے لیں اور اتنی ایک چیز لے لیں کہ جو آپ کی ناف سے لے کر گھٹنے تک پردہ کر دے۔
اس پر کوئی بھی اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ دکاندار دکانوں پر بھی نہیں بیٹھیں گے اور دفتر میں بھی کوئی نہ جانے دے گا اور نہ کوئی جائے گا، جی ایسے اور کسی بھی جگہ پر وہ جاری اپنے رشتہ داروں عزیزوں یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی، جی جی اپنے گھر میں بھی جہاں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، تو بیٹے ہیں، ان کے سامنے بھی آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے، اور یہ کافی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے ایک عجیب بات اس سلسلہ میں، لباس کے سلسلہ میں فرمائی کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد ہے سجدہ، اور سجدہ سے مراد ہے نماز، کہ ہر نماز کے وقت آپ زینت کر کے جائیں۔ اب بجائے لباس کہنے کے جی تو یہ لفظ بولا زینت کر کے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک احساس بیدار ہوا اور وہ خبردار ہو گیا کہ یار جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، میں اس سے بڑی تو بارگاہ ہے کوئی نہیں۔ کوئی عجیب بات ہو جائے گی کہ ہمارا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی بارگاہ میں جائیں، کسی اور جگہ جو لباس پہن کر نہ جائیں، اس کے پاس وہ اس طرح سے چلے جائیں، نیم اوریاں چلے جائیں۔ ایک قانون ہوتا ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے، تو قانوناً تو آپ کے کوئی حرج نہیں، لیکن اسلامک لا کے اندر، لیکن ایک اخلاق بھی ایک چیز ہے، تو یہ آپ زینت اس کو نہیں کہیں گے کہ صرف گھٹنوں تک اور ناف تک ہو۔ آپ لباس پہنتے ہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھے اور یہ سارے حاضرین اور ناظرین، تو وہ سارے لباس کے اندر ہیں اور اپنے اپنی توفیق کے مطابق صاف ستھرا اجلا لباس پہن کر آتے ہیں۔ اس پر اکتفا نہیں کرتے، جو میں نے کہا وہ قانون تھا، یعنی اس سے کم تو جائز ہی نہیں نا، جی لیکن یہ سطر ہے وہ۔ جی اور عورتوں کے لیے اس میں کچھ اور اضافہ ہے کہ وہ پاؤں کو چھوڑ دیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں کلائیوں سے، اور چہرہ، تو ان 3 اعضاء کو آپ چھوڑ دیں، ان کا پردہ کوئی بھی نہیں شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، اور باقی جسم ان کا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ ہم اگر 2-4 کلو، آدھا کلو بھی گوشت لے کر آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کبے بھی آ سکتے ہیں، چیلیں بھی آ سکتی ہیں، اچک کے لے جا سکتی ہیں، تو ہم تھوڑی سی بوٹی جو ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کو یوں ننگا کر کے نہیں لے کے جاتے گھر میں، بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے کوئی اچک لے گا آگے۔ بس اس سے آپ سمجھیں کہ جب آپ کو پاؤ بھر، آدھا کلو، آدھا لیٹر دودھ اور فلاں ان چیزوں کو جب آپ لے کر جاتے ہیں تو ان کو ننگا نہیں ہونے دیتے، بلکہ ان کو کور کرتے ہیں تاکہ وہ کوئی اچک نہ لے۔ تو یہ جو 1.5 من کی، 2 من کی ہماری لاش ہوتی ہے، تو یہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، تو وہ جب بازار میں جائیں گی تو شیطانوں کی چاروں طرف سے ان پر نظر نہیں ہوتی، اور کیا وہ کوشش نہیں کرتے؟ آج کل جتنے آپ رو رہے ہیں کہ اغوا ہو رہا، اور سکولوں میں، کالجوں میں، ہسپتالوں میں، کوئی ایسی بھی دفتروں میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کہ لڑکی مطمئن بیٹھی ہو، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے، لیکن مطمئن کوئی نہیں ہے، چاہے وہ افسر ہے، جی ایسے افسر ہے تو وہ بھی مطمئن نہیں ہے، اس کو بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی کوا آ جائے گا، کوئی اس قسم کا آ جائے، گدھ آ جائے گا، کوئی کتا بلا آ جائے گا اور وہ مجھ پر جھپٹے گا۔ آج کل قتل ہو رہے ہیں، اس کی زیادہ تشریح کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ روزمرہ کے مسائل ہیں جن سے ہم دوچار ہیں۔ اچھا حضور، اس میں جو تو لہذا جی تو یہ اخلاقی طور پر قرآن بھی کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، چادریں اوڑھ کے جایا کریں، اپنے اوپر چادریں ڈالیں، عورتیں تو چادریں ڈالیں۔ چادروں میں جو پردہ ہوتا ہے، جو اس کا وقار ہوتا ہے عورت کا، یہ میرا خیال ہے باقی جو برقعے وغیرہ ہیں تو ان کے اندر یہ وقار نہیں ہے اور اتنا پردہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو آج کل نمائش کا ذریعہ بن گیا ہے فیشن بن گیا کہ ایسا فیشن بن گیا ہے کہ اس کو
اس کے اوپر طرح طرح کی کشیدہ کاری کرو، اس کے اندر موتی لگاؤ اور کیا کیا لگاؤ. تو یہ تو ایک اشتہار ہے چلتا پھرتا، بورڈ ہے جس کو آپ پیش کر رہے ہیں شیاطین کے سامنے کہ وہ دیکھیں اور کشش رکھیں، ادھر دھیان کریں، چاہے ان کو گٹر میں گرنا پڑ جائے، قربانی دیں، لیکن اس کو نہ چھوڑیں، اس کو دیکھتے رہیں. حضور جو اس میں جو بار بار سوال آ رہا ہے وہ چہرے کے بارے میں ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، یا کیا، یا تقویٰ کے قریب ہے؟ ہم نہیں کیوں نہیں، جی یہ چہرے کا نہیں ہے، چہرے کا کوئی پردہ نہیں، ہاتھوں کا نہیں، کلائیوں سے اور پاؤں کا کوئی نہیں ہے. ہماری ہر کتاب کے اندر جی ہمارے فقہا نے لکھا، حدیث پاک کے اندر، قرآن کے اندر، کہ الا ما لا یبدین زینتہن الا ما ظہر، کہ اپنی زینت کو عورتیں جو ہیں ظاہر نہ کریں، لیکن خود بخود جو ظاہر ہو رہا ہے جی جی تو اس کو نہیں. آج کل یہ بھی ایک تکلف کہ ہاتھوں پر بھی دستانے ڈال دو تاکہ یہ بھی نظر نہ آئے. یہ کوئی شرعی حکم کوئی نہیں، آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں تو کریں، لیکن اس سے اسلام کی اچھی تصویر نہیں جاتی دنیا میں. تو جو ہمارے مخالفین ہوتے ہیں تو غیر مسلم لوگ، تو وہ بھی کہیں گے یہ اسلام ہے. تو پاؤں کو بھی اس طرح سے کریں اور اپنے ہاتھوں کو بھی اسی طرح کریں. ایک تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دھوپ سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں، کریں، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو آپ شرعی مسئلہ نہ بنائیں، یہ شرعی مسئلہ نہیں. اور باقی رہ گیا چہرہ، تو چہرے کے اندر بھی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابیات جو تھیں وہ ایسے. آج کل بھی اگر کوئی اس طرح سے اپنے چہرے کو ڈھانپے گی تو وہ تو اس کے لیے تو چلنا مشکل ہو جائے گا بھائی. وہ تو راستے میں ٹکریں لگیں گی لوگوں کے ساتھ، اور نالے ہیں گندے اور گٹر ہیں جگہ جگہ، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے حادثات ہو گئے ہیں. یہ قرآن کے اندر نہیں ہے. ایک اس کے اندر خاص نقطہ میں آپ کو بتلاؤں کہ غد بصر کا ہے قرآن کے اندر حکم. جی جی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مسلمان مردوں سے فرمائیں محبوب کہ وہ اپنی نظروں کو کچھ جھکا کے رکھیں، اور مسلمان عورتوں سے بھی فرمائیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. تو یہ اگر اس کے چہرے ہی نہیں نظر آتا اور جسم سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی شے نہیں نظر آ رہی، تو یہ غد بصر کا کیا مطلب ہے؟ غد بصر تو یہی ہے پھر کہ سر جھکا کے ہم جائیں گے جی جی اور آپس میں ٹکراتے جائیں گے، یا کسی گاڑی سے ٹکر ماریں گے، ایکسیڈنٹ کریں گے، یا مردوں سے، یا تو یہ عجیب و غریب بات ہو جائے گی، ایک مذاق بن جائے گا. تو یہ کہنا کہ نظریں جھکاؤ، یہ خود اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ چہرے پر پردہ نہیں ہے. باقی رہ گئے نقاب اور یہ حجاب. حجاب جو ہے وہ جہاں استعمال ہوا قرآن کے اندر وہ یہ ہے کہ جب تم کوئی سوال کرو گھر والیوں سے، اور وہ گھر والیاں بھی خاص کر ازواج مطہرات ہیں حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں اور ہماری مائیں، ان سے جب کوئی شاید تم نے مانگنی اور مسلمانوں کو آداب سکھائے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے آپ ان سے سوال کر سکتی ہیں. حضور علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے، میں نے ملنا ہے، میں کب آؤں. جن کو نہیں آداب کا پتہ، دیہاتی ہوتے تھے اور اعراب آتے تھے، تو وہ اس قسم کی باتیں، جو مزاج شناس تھے، جو 24 گھنٹے حضور کی خدمت میں رہتے تھے، ان کو آداب تو آتے تھے. لیکن جن کو نہیں آتے تھے، جو پہلی بار آئے کو، تو ان کو بتایا کہ آپ پردے کے پہلا رواج یہ تھا کہ اندر جس کے گھر میں چاہو گھس جاؤ، اندر جا کے تو پھر بات کرو ان سے، اہل خانہ سے. تو یہ فرمایا کہ نا یہاں آداب ہیں، اور تم نے پردے کے پیچھے سے، یعنی دروازے کے سامنے بھی کھڑے نہ ہو اور دائیں بائیں کھڑے ہو، تاکہ دروازہ اگر کوئی کھولے یا وہ ویسے ہی کھل رہا ہے دروازہ، اس کے اوپر ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ اندر سے کوئی اگر آتی ہیں اہل خانہ تو اس پر آپ کی اور آپ پر اس کی نظر نہیں پڑے، تو بہتر ہے جو بات کرنی ہے وہ کر دیں. سبحان اللہ. اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ عورت جو ہے اس کی آواز پردہ نہیں. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آواز پردہ پردہ ہے. اور یہ تقریریں جو کرتی ہیں، درس دیتی ہیں بیویاں،
تو यहाँ स्पीकर नहीं लगाना चाहिए, औरतों के मजमे से बाहर उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये ऐसे हज़रात हैं कि वो ये नहीं देखते कि बाहर आवाज़ें जो बाकी जा रही हैं, फौश किस्म के गाने होते हैं और मकालमे होते हैं और फिल्में होती हैं और ऐसे ऐसे वाहियात किस्म के प्रोग्राम, उनकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर कोई कुरान की बात, कोई दरस कुरान व हदीस दे रही है, तो कहते हैं इसकी आवाज़ भी पर्दा है। अरे भैया, इसकी आवाज़ कोई पर्दा नहीं है, इसको जाना चाहिए, लेकिन वो आवाज़ पर्दा है जो वो तो मेरी हो, अगर वो गलत है तो वो भी पर्दा है, उसको निकालना ही नहीं चाहिए उस आवाज़ को मुंह से, और उसकी हो तो वो भी। अच्छा हुजूर, इसमें एक दो सवालात इसके साथ मुत्तसिल जो है ना वो आ गए हैं। एक तो ये कि फिर ये जो औरतों का मस्जिद में आना है, अवाइल इस्लाम में तो ये जायज़ था, लेकिन बाद में कहा जाता है कि फितने के डर से मना कर दिया गया। जी, मैं आपसे अर्ज़ करूं जी जी कि किसी जगह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान ने औरतों और मर्दों में इस बात के अंदर ये फ़र्क नहीं किया कि वो मस्जिद में नहीं आ सकती और मर्द आएँ बस। ये आजकल जमहूरियत है भैया, और हमारे यहाँ तो अब औरतों की माशाल्लाह तादाद बढ़ रही है, तो ये औरतों को चाहिए ना कि अपने हुकूक का ये भी मुतालबा करें कि मस्जिद जो है वो 48% जो है वो तुम्हारी है और 52% हमारी है, क्योंकि हमारी तादाद ज़्यादा हो गई है, तो हमें ज़्यादा मस्जिद में जगह मिलनी चाहिए। हाँ, ये मजाक में नहीं कर रहा, बल्कि ये हकीकत है कि उनकी तादाद ज़्यादा है, तो लिहाजा मस्जिद के अंदर उनका हक ज़्यादा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खिलाफत राशिदा के दौर में, और उसके बाद भी अरसा दराज तक, जब तक ये सिलसिला जारी रहा, मुल्कियत के दौर में भी, तो ये औरतें जो थी पांचों नमाजें भी पढ़ती थी मस्जिद में बाजमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से बड़ा कौन है भाई शारे। जी जी और ये फिर इल्ज़ाम जो लगाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने मना कर दिया था। भाई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है और तमाम किताबों में है, ला तमनऊ अमा अल्लाहि मसाजिदल्लाह, मत मना करो अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से, सुभान अल्लाह। मत मना करो। तो ये हुजूर फरमाएं कि मत मना करो, और आप उन पर इल्ज़ाम लगाएं हज़रत उमर फारूक आशिक रसूल के ऊपर कि उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी सराहतन की और मना कर दिया। ये क्या बात हुई? वो मना नहीं कर सकते, वो अल्लाह के रसूल के कलाम को मनसूख नहीं कर सकते, और ये मुखालफत कैसे कर सकते हैं जबकि कुरान ने मुखालफत रसूल को तो कुफर करार दिया है। तो खुदा का खौफ करें, कोई ऐसी ऐसी बातें आप ना करें। आप ये कहें कि जागीरदारी का, सरमायादारी का, बादशाहत का निज़ाम जो था वो तवील सदियों पर मुहित है, और इस निज़ाम ने आके तो तरह तरह के ये फितने पैदा किए हैं। ये मसले नहीं है, ये मसला नहीं है, ये फितना है। तो लिहाजा औरतों को चाहिए कि मैं जिस मैदान में कोई मुझे घसीटना चाहे, मैं जाके उसको बता सकता हूँ और उससे भी मुतालबा करूँगा कि आपके पास कुरान की कोई नस है तो पेश करें। यहाँ झगड़ा किसी और चीज़ का तो है नहीं, यहाँ तो इल्मी बात है, और हदीस कोई है तो पेश करें। बस आए आपके पास एक चीज़ है कि हज़रत उमर ने ये फरमाया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अगर आज हुजूर देखते औरतों ने जो फितने पैदा कर दिए हैं, तो हुजूर मना कर देते औरतों को मस्जिदों में आने से, कमा मुनियात निसाओ बनी इसराइल, जैसे बनी इसराइल की औरतों को मना कर दिया गया था। अगर होते तो मना कर देते, ना नहीं किया, कर नहीं सकते थे। क्यों? कि आका का फरमान था, ला तमनऊ निसाकुम मसाजिदा अमाकुम भी है निसाकुम मसाजिद अल्लाह, के मत मना करो अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों से, मस्जिदों से। तो कौन होता है जो मुकाबले में कील ठोंक करके है कि मैं करूंगा मना? आप कौन होते हैं? आप शारे हैं, आप अल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आपकी इताअत नहीं जरूरी। हजरत उमर बिल फर्ज अगर वो ये तबसरा था